پاکستان میں دو قسم کے وی پی این ہیں، ایک وی پی این حرام اور ایک کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا علامہ راغب نعیمی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو وی پی این ہے وہ حرام ہے۔ اس پر میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر علی طارق صاحب۔ علی طارق صاحب، آپ کی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے راغب نعیمی صاحب سے، تو وہ کس بنیاد پہ وی پی این کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ سر، ہم نے ان سے رات کو ہی رابطہ کیا تھا جب اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ آیا ہے کہ وی پی این جو ہے غیر شرعی ہے، تو انہوں نے کہا اب صبح آ جائیے گا۔ ابھی صبح جامعہ نعیمیہ میں ان کا انٹرویو کیا ہے، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو وی پی این ہے اس سے ایک تو کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے لوگوں کی، دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی ڈارک ویب سائٹس ہیں جو کہ یہ وی پی این سے وہ لوگ استعمال میں آسانی ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ کوئی اسلامی جو ہے مطلب کہ کچھ ایسے اسلام کے اوپر بھی کچھ لوگ جو ہے مطلب کہ اہل بیت کے اوپر بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، اور یہ وی پی این کی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ وی پی این سے آپ کی لوکیشن نہیں آتی اور آپ کا مطلب کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون پوسٹ کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے وی پی این کو غیر شرعی جو ہے قرار دیا ہے۔ اور میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ مطلب کہ آپ نے یہ غیر شرعی تو اسے قرار دی ہے، تو یہ آپ کا کوئی اجلاس ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2023 میں مئی میں مطلب کہ ہمارا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں پی ٹی اے کے لوگ بھی تھے، تو جب ہم نے یہ اس کو غیر شرعی قرار دے دیا تھا، اور یہ بالکل بھی ٹھیک چیز نہیں ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اچھا، اب ایک چیز علی، ایک تو پھر اس طریقے سے تو پھر انٹرنیٹ پہ بھی یہ تمام چیزیں میسر ہیں، اور انٹرنیٹ بھی پھر حرام ہو سکتا ہے کیونکہ بزنس تو آپ دیکھیں کہ 99% بزنس جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ان سے پوچھا؟ سر بالکل ان سے پوچھا ہے، بلکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو انہوں نے غیر شرعی دی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس طرح تو پھر موبائل فون ہی حرام ہو گیا۔ تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ وی پی این کا جو پازیٹیو استعمال ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس کا غلط استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے۔ تو میں نے کہا سر یہ اس میں آپ کیسے تمیز ہوگی، مطلب کہ ایک بندے نے جب وی پی این یوز کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جی وی پی این جو رجسٹر ہوگا، مطلب کہ قانون کے مطابق جو وی پی این رجسٹر ہوگا اور اس سے قانونی کام کیا جائے گا وہ ٹھیک ہے، ادروائز جو وی پی این سے غلط کام ہوگا وہ پھر مطلب کہ غیر شرعی ہے۔ تو جہاں تک میں نے سر ان کی 20 منٹ کا انٹرویو کیا ہے، ان کی باتوں سے اخذ کی ہے، اس میں ابھی انہیں مزید تھوڑا وہ اس ڈیٹیل میں جائیں گے، اور اس میں مزید ذرا جو ہے نا تقسیم ہوگی کہ کون سا کیا ویب سائٹس بند ہونی چاہیے، کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے، تو یہ پیچیدہ معاملہ میرا خیال کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کا اور کیا کہنا تھا؟ وی پی این کی اور کیا لاجکس انہوں نے دی، کیا وجوہات ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں تو ٹویٹر ویسے ہی نہیں چل رہا، وی پی این لگا کے چلتا ہے، تو کیا جو ہمارے حکمران ہیں یہ پیڈ وی پی این پہ کر رہے ہیں یا حرام وی پی این پہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے۔ بالکل یہی سوال ان سے کیا، میں نے کہا جی دیکھیں پچھلے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان میں جو موبائل ہے نا، وہ انٹرنیٹ بھی، جو یہاں تک کہ جو فیس بک بھی ہے وہ بھی وی پی این سے ہی صحیح چل رہی ہے۔ لوگ سست رفی کا جو شکار ہے، آپ کا انٹرنیٹ وی پی این لگاتے ہیں کہ تیز چیزیں چل جائیں، اور ٹویٹر تو جو ہے وہ چلتا ہی وی پی این سے ہے۔ تو پھر اس طرح تو وزیر اعظم صاحب، نائب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، یہاں تک کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسی پہ ٹویٹر پہ کر رہے ہیں، اور کسی کا بھی وی پی این رجسٹر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی تو یہ رجسٹر کام ہی نہیں شروع ہوا۔ بالکل، تو پھر تو سارے یہاں تک کہ جو تو آپ نے پوچھا ان سے کیا کہتے ہیں؟ جی انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پازیٹیو کام ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی غلط نہیں۔ میں نے کہا سر یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر اب یہ انہوں نے کہا کہ اب ابھی اس میں ہم ایک اور اجلاس بلائیں گے اور اس میں مزید بحث بھی کر لیں گے، لیکن وی پی این سے جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہم نے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے غیر شرعی اس کو قرار دیا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہاں تک کہ جو مولانا صاحب ہیں، طاہر شرفی صاحب بڑے مولانا صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ بڑے مولانا ہیں، بڑے مطلب کہ عالم دین بھی ہیں، تو یہ بھی ٹویٹر یوز کر رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے بتایا کہ وہ خود
ٹویٹر یوز نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا مجھے ٹویٹر کی اتنی ہاتھ لمبی بحث کا نہیں پتا. بہرحال میں نے تو ان چیزوں کو اس لحاظ سے دیکھا کہ اس سے جو ہے کریکٹر اسیسینیشنز اور جو ڈارک ویب سائٹس ہیں وہ بڑی غلط ویب سائٹ ہے جو وی پی این سے کھلتی ہیں دہشت گردی میں اور اس طرح کی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بین کیا ہے, غیر شرعی قرار دیا. اچھا اب ایک چیز یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کچھ گفتگو سے کچھ ایسا لگا کہ مولانا صاحب یہ 24 کا جو جلسہ ہے اس کے بعد پھر یہ معاملہ پھر دوبارہ حلال کی طرف آ جائے گا یا نارمل آ جائے گا؟ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے, آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں. آپ انگور بھی کھاتے ہیں, انگور کی شراب بھی پیتے ہیں, وہ حلال ہے وہ حرام ہے. تو اب یہ تو بڑے برسوں سے چیز چل رہی ہے. تو یہاں پر اس وی پی این حلال اور اس وی پی این آپ اگر کوئی شخص, ہاں اگر یہ تو بالکل درست ہے کہ بھائی جو کر رہا ہے ڈارک ویبز دیکھ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ وی پی این حرام ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈارک ویب کے حرام ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ تو آلریڈی ہے. سر وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور یہی جو ہے نا میں نے ان سے بات کی تھی, سوال کیا تھا کہ ایک جماعت ہے جس کو تحریک انصاف, وہ تحریک انصاف جو ہے جب ان کا یہ دعویٰ پی ٹی آئی کا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل رات سے ہی جو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں ان کی بھی اب پی ٹی آئی اچھی کلاس لے رہی ہے, اور ٹویٹر پہ ایک عالم دین ہے تو ایسے میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے جلسے کو یا ہمارے احتجاج کو صرف اور صرف ٹویٹر پہ ہائپ ملتی ہے, تو اس وجہ سے یہ کیا گیا. تو میں نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اب ان کا اپنا مان ہے. میرا اب حماد اظہر صاحب ہو گئے پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما, تو اسی سے ہی اپنی سیاست کر رہے ہیں, اسی سے ہی چل رہا ہے. بالکل یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی جو ایکٹیو ہے وہ ہے ہی ٹویٹر پہ, کیونکہ لوگ سامنے آئیں گے تو پکڑے جائیں گے, وہ اہم خبر اپنے کارکنوں کو ٹویٹر پہ دیتے ہیں. تو میں نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں تو کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں, نہ میں نون لیگ میں ہوں نہ میں پی ٹی آئی میں ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا ان سے وی پی این سے کیا تعلق ہے. بہرحال میں نے تو وہ سچ بات کی ہے, میں نے تو اس لیے کیا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں وی پی این سے اس لیے, اور یہ غیر شرعی ہے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو کہ بڑی اہم ہے میں سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں سعودیہ میں واٹس ایپ نہیں چلتا, چائنا میں وہ اپنی ایک ان کی ایپ ہے ایمو کر کے کچھ, وہ یوز کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اگر جب ہم اس پہ غیر شرعی کہتے ہیں تو یہ اسلامی ملک ہے ان کا کہنا تھا, تو اگر اس میں کچھ پابندی ہم لگائیں گے آگے جا کے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ حکومت کو اس چیز پر انہوں نے کنونس کر لیا ہے کہ فیوچر میں, نیئر فیوچر میں اس کے اوپر وی پی این پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. بالکل سر, ابھی بھی تقریباً پچھلے 1-2 دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وی پی این یوز کرنے والے ہیں وہ ان کا وی پی این صحیح طرح نہیں چل رہا. بہت سے وی پی این تو بند کر دیے گئے. پہلے وی پی این سے ہوتا تھا کہ وہ ان لمیٹڈ آپ کو ہوتا تھا, اب یہ کچھ ہو گیا ایسا کہ وی پی این سے بھی آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے. تو یہ کچھ حکومت نے اس پہ حوالے سے کیا بھی ہے اور اب اس کو غیر شرعی بھی قرار دے دیا. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کوئی کریک ڈاؤن ٹائپ چیز ہوگی, اور میرا خیال یہ مزید اس پہ بھی فردر کام کریں گے. بہت شکریہ علی آپ کا. تو دوستو وی پی این حلال یا حرام اس کا فیصلہ آئندہ چند روز میں حتمی طور پہ کر لیا جائے گا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.